سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ مقام نزول، سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ سورہ اخلاص کے اسماء یعنی اس کے نام اور اس کی کیا وجہ ہے اتنے سارے نیمز ہونے کی، مفسرین نے اس صورت کے تقریباً 20 نیمز ذکر کیے، 20 نام، ان میں سے 4 میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شرک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح جس نے سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید بھی کہتے ہیں۔ اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے! اب اتنی فضیلتیں ہیں، حدیثیں اتنی ساری ہیں اس کی فضائل میں 1-2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر، قرآن کے برابر۔ اٹ مینز اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں اتنی اللہ کی رحمت ہے کہ پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک، یہ حدیث بھی بخاری شریف کی تھی، بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو لشکر میں روانہ کیا، جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ شخص جو ہے یہ سورہ اخلاص نماز پڑھاتے ہوئے پڑھتے تھے، جب بھی نماز پڑھاتے سورہ اخلاص پڑھتے الحمد شریف کے بعد۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لشکر واپس آ کے یہ بات کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اچھا۔ تو انہوں نے جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غیر مسلموں کے سامنے، کفار کے سامنے اللہ رب العزت کا نام لیا، پیغام دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، تو انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے، کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی ہے، اس کا کون وارث ہوگا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح فرما دی، یعنی بتا دیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی والد نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا تفصیل کے ساتھ یہ مختصر صورت ہے۔ ابو الفضل القومانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص خراسان سے آیا اور اس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور میں اس وقت مدینہ طیبہ کی مسجد میں تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ہمدان جاؤ تو ابو الفضل کو میری طرف سے سلام پہنچانا۔ خواب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو الفضل پر اتنی کرم نوازی، اتنی بندہ نوازی کیوں؟ نبی پاک اپنا سلام بھجوا رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وہ مجھ پر ہر روز 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے۔ ابو الفضل رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اس نے مجھ سے وہ درود پوچھا تو میں نے کہا کہ میں ہر روز 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ وہ درود پاک کون سا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جزا اللہ محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عنا ما هو اہلو۔ اس سے ملتے جلتے درود پاک ہمیں ہر جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ یاد رکھیے اللہ نے اور بھی بہت ساری کتابیں نازل فرمائی ہیں، توریت، زبور، انجیل اور دیگر انبیاء پر مختلف صحیفے بھی نازل فرمائے۔ ان تمام کتابوں پر اجمالی ایمان ضروری ہے مگر قرآن پر تفصیلی ایمان ضروری ہے۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیٹ؟ یہ ذرا غور سے سمجھیے گا۔ یعنی ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی، جو اللہ نے نازل فرمائی، وہ کتابیں ہوں یا صحیفے ہوں، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہاں بعد میں لوگوں نے اسے آلٹر کر دیا، اس میں اضافہ کر دیا، ترمیم کر دی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ مگر قرآن پر جو تفصیلی ایمان ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ یہ ہے کہ الف لام کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بغیر کسی چیز اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسی اللہ نے نازل فرمائی ایسی ہمارے سامنے یہ موجود ہے۔ تو یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیفرنس سمجھ آنا چاہیے کہ باقی آسمانی کتابوں پر، باقی نبیوں پر آنے والے صحیفوں پر ہمیں اجمالی ایمان لانا ہے مگر قرآن پر ہمارا تفصیلی ایمان ہے۔ اور ایمان لانے کی ڈیٹیل میں علماء نے یہ بیان کیا کہ صرف یہ ماننے سے پورا کام نہیں ہو جائے گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہی قرآن ہمارے لیے ڈائریکشن ہے، راہ ہدایت ہے، اس پر عمل کرنا، اس کو فالو کرنا، پہلے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر عمل بھی کرنا ہے۔ نہیں، یہ عجیب سی بات ہے کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور ہم ڈائریکشن کسی اور جگہ سے لے رہے ہوتے ہیں۔ بس قرآن سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ تو آج اے ایمان والو کہہ کر جو رب نے ہم سے بات کی ہے اس میں سے 2 آیتیں، اور یہ 2 آیتیں بھی جس صورت سے میں نے آپ کو پیش کرنی ہے اس صورت کی ایک عشق والی بات بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ صورت ہے سورہ حجرات اور آیت اس پارہ نمبر ہے 26۔ میرا مشورہ ہے، اللہ آپ کو بار بار مدینہ دکھا ہے، یہاں بہت سارے ایسے بھی جو چہرے نظر آ رہے ہیں جو ماشاءاللہ بار بار مدینے جاتے ہیں، اللہ یہ آپ کا سفر ہمیشہ جاری رکھے، مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ سورہ حجرات میں جس حجرے کا ذکر ہے نا، یہ سورت جس حجرے کے نام پر ہے، ایکچولی یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرہ کی بات ہو رہی ہے، جس حجرے میں نبی پاک آج بھی آرام فرما ہے، جس قبر انور پہ نبی پاک موجود ہے، اس کمرے کی بات ہو رہی ہے۔ بتایا گیا وہاں بات کیسے کرنی ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کے آداب رب قرآن میں بیان فرما رہا۔ لیکن آج میرا سورہ حجرات کی وہ آیت ٹاپک نہیں ہے، ورنہ وہ ایک الگ خوبصورت ٹاپک ہے جس میں دربار مصطفیٰ کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ آج مجھے ایک فیملی گیدرنگ میں بات کرنی ہے تو میں ان آیات کو لے کر حاضر ہوا ہوں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہونے والی مسٹیک سے اللہ کریم نے جو سمجھے کہ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ سنیے گا غور سے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پہلی آیت نمبر ہے 11 سورہ حجرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین، تو میں 2 آیتوں سے 6 پیغام دینا چاہتا ہوں، قرآن کے پیغام، یہ 6 یاد کر کے جانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اس طرح اس بیان کو لیجئے گا۔ There are 6 main problems which Quran addresses us. Directly قرآن مجھے اور آپ کو 6 معاملات بتا رہا ہے، اور پہلی آیت میں 3، دوسری آیت میں 3، خوبصورت اسلوب ہے۔ اب پہلی آیت میں کیا وہ 3 باتیں ذرا غور سے سنیے، پہلے میں اس کا ترجمہ پھر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں،
مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں. اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے. یہ تو 3 پرابلم بتائے، آگے اس کا جس کو کہیں کہ سیویئرٹی، کتنا مشکل ہے یہ کام، کتنا خطرناک ہے، کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. ایک چھوٹا سا یہ سمجھے قرآن نے ڈرایا ہمیں کہ اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں. توبہ کرنا ہے. اب 3 کون سی برائیاں ہیں جس سے بچنا ہے؟ میں ریپیٹ اب اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. آج ہنس رہے ہو کہ خاندان نہیں ہے، آج ہنس رہے ہو کہ اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، آج ہنس رہے ہو کہ بیچارے کا چھوٹا سا گھر ہے، آج ہنس رہے ہو کہ جناب اس کی جناب جسم میں یہ عیب ہے. معاذ اللہ جسم کے عیب پر ہنستے ہیں. اگر اللہ نہ کرے کسی کی ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، زبان ٹھیک نہیں ہے، بول ٹھیک نہیں پا رہا، اگر آج ہم اس پر ہنسیں گے تو رب نے دیر نہیں لگانی. امیر کو غریب ہونے میں ٹائم نہیں لگتا، مشہور کو ذلیل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، صحت مند کو بیمار ہونے میں ٹائم نہیں لگتا. من ضحکا ضحکا، جو کسی پر ہنستا ہے بعض اوقات پھر اسی پر ہنسا جاتا ہے. تانے دیتے ہیں. اگلا کیا، وہ پہلے اس کو کور کر لیتا ہوں کہ مذاق. یہ مذاق اڑانے جو ہے نا جو لوگوں کا، اچھا یہ تو صرف اس بات پر مذاق نہیں اڑاتے، ویسے ہی دوستوں میں بھی دیکھا ہے. اپریل فول کے نام پر کسی کو جناب کوئی الٹی خبر سنا دے کہ پتہ چلا تمہارے گھر میں یہ ہو گیا، وہ بیچارہ پریشان ہو جائے، بعد میں کہتے ہیں ہم تو مذاق ہی کر رہے تھے. کسی دوست کو مل کر سب اتنا موٹو چھوٹو لمبو کہتے ہیں نا، تو وہ تو ہنس رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ ہی دوست ہے، اس کو کچھ برا نہیں لگتا. نہیں جناب برا اس کو لگ رہا ہے. تو مولا میرا لوگ مذاق اڑاتے ہیں. آپ کے سامنے وہ بیچارہ اگر ہنس بھی رہا ہے نا تو دل اس کا رو رہا ہے. کیوں تکلیف دینی ہے کسی کو، کیوں مذاق اڑانا ہے کسی کا. تو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی اپنے آپ کو سپیریئر نہ سمجھے کہ میں جناب پیسے والا، میں مشہور. اس کا تو ہے کوئی جاننے والا ہی نہیں. اس کا سب کے سامنے کہہ دیتے ہیں یار. کاش قرآن کا اللہ نے دیکھیں ڈائریکٹلی یہ پیغام دیا ہے کہ اے مرد مردوں پر نہ ہنسیں، عورتیں عورتوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. ایک بات ہو گئی. اب آگے قرآن نے کیا فرمایا؟ تانا نہ دیں، ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو. اس کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے زبان یا اشارے کے ذریعے دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن ایک جان کی طرح ہے. جب کسی مسلمان پر عیب لگایا جائے گا تو گویا اس نے اپنے آپ پر ہی عیب لگایا ہے. حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا کہ بہت لعنت کرنے والے، بہت تانے دینے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث کے تحت فرماتے ہیں، اور تانا دینے کا اپنے سے مسجد کا خادم ہے اس کا کوئی نام رکھ دیا، اپنے ساتھ کوئی بیچارہ غریب آدمی اس کا نام رکھ دیا. بھائی کسی امیر آدمی کا تو نام آپ بگاڑ نہیں سکتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ سے کوئی کمتر درجے کا سمجھ رہے ہیں، آپ کو جو نام رکھیں گے، اس بیچارے کو جس نام سے پکاریں گے، نہیں، اچھے نام سے. نام کے ساتھ بھائی لگا لے، حاجی ہو تو حاجی لگا لے، وہ نہ کہے آپ تو کہیں، صاحب لگا لے اس کے ساتھ. اچھا لگے گا کہ آپ اس کو اچھے نام سے پکار رہے ہیں، اس کے نام کے ساتھ ساتھ تھوڑی عزت کا لفظ اور بڑھا دیں. لیکن بگاڑ دیتے نا. تو 3 باتیں ہو گئی، آپ نے یاد رکھنا ہے. آج پہلی آیت میں کیا بتایا؟ ہنسنا نہیں ہے کسی پر، مذاق میں مذاق نہیں اڑانا ہے. نمبر 2 برے نام نہیں رکھنے، اور 3 تانا نہیں دینا. اب چلتے سیکنڈ آیت پہ. میں بہت سپیڈ میں جا رہا ہوں ورنہ ان 6 باتوں پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج کیونکہ ماشاءاللہ اور ناتخواں بھی موجود ہیں کہ ہم اسپیشلی آج یہ بات سیکھ کر جائیں کہ قرآن ہمیں کیسے ڈائریکٹلی ہماری زندگی گزارنے کی رہنمائی دے رہا ہے. اگلی خوبصورت آیت کیا ہے؟ اللہ ایمان والوں سے کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو غور سے سنو. اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ
ان اللہ تواب الرحیم. اب اس آیت میں 3 اور بری عادتیں. گمان نہ کرو. یوں حدیثوں میں ان تینوں برے کاموں کے بارے میں کیا فرمایا؟ بدگمانی. باپ رے باپ، یہ تو ایسا لگتا ہے ہمارے نس میں داخل ہوگی. آلویز نیگیٹو اپروچ. اللہ اکبر. یاد رکھیے گمان جو ہے نا وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. نمبر 1 اللہ پاک کے ساتھ گمان رکھنا. یاد رکھیں یہ گمان واجب ہے. ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. جو یہ گمان نہیں رکھے گا وہ گناہگار ہو جائے گا. اب کیا گمان ہوتا ہے اللہ کے بارے میں؟ باتیں کرتے لوگوں کی، کبھی کبھی باتیں سن کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں. یار چلو دعا مانگ لیتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہونی ہے نہیں ہونی، میرا مسئلہ تو حل ہوتا نہیں. اللہ معاذ اللہ یہ بھی جملے کہتے ہیں میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے. اللہ سے ہی بدگمان ہو گئے. یہ گمان اچھا رکھنا واجب. اور بعض اوقات یہ بے ادبی کے جملے ایمان سے خارج کر سکتے ہیں، مگر کسی کو احساس ہی نہیں ہے. اللہ کے بارے میں بھی نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ خود ہی نیگیٹو چل رہے ہیں اپنے بارے میں. سوچ لیجیے. ہاں جو تھا، ہاں بھائی فنکشن ہوتا تو ضرور جاتا، ناچ گانے ہوتے تو جاتا، محفل میں کدھر سے آئے گا؟ آپ اچھی خاصی محفل سے جا رہے ہیں ثواب کمانے کے لیے اور بدگمانی کر کے گناہ کما رہے ہیں. یار اس کی مرضی وہ آیا نہیں. آپ کے یہاں لوگوں میں دوربین لگی ہوئی ہے. یہ صبح اٹھ کے جاتا کدھر ہے یار؟ روز صبح گھر سے نکلتا ہے، لگتا ہے کوئی اور نیا کام شروع کر دیا. یہ رات کو آج کل دیر سے کیوں آ رہا ہے؟ یار رات کو میرے پڑوس میں سے کوئی اس کے گھر میں پرابلم ہو بھی گیا ہے، آپ تک بات پہنچ بھی گئی. ہمیں تو موقع چاہیے. بس پتا چلا وہ 4x100 والی ریس بچپن میں دوڑتے تھے، اس میں کیا ہوتا تھا پتہ نہیں، کچھ لوگ ایتھلیٹس رہے ہوں گے تو پتا ہے کہ ایک بندہ دوڑتا ہوا آتا ہے، کسی کو ڈنڈی پکڑاتا ہے، وہ دوسرا ڈنڈی لے کے آگے بھاگتا ہے، وہ تیسرے کو پکڑاتا ہے. آج کسی کا سکینڈل، کسی کا گھر کا معاملہ، کسی کی خبر ملنے کی دیر ہے، لگتا ہے ڈنڈی پکڑ کے دوڑنا شروع ہو گیا ہے. اور آگے جا کے جب تک دوسرے کو پکڑائے گا نہیں چین نہیں آئے گا. بلکہ ڈنڈی تو چھوڑے، اب تو موبائل ہاتھ میں ہے. فوراً واٹس ایپ گروپ میں پتا چلا ہاں اس کے بچے کا یہ معاملہ، ہاں اس کے آفس میں پولیس آئی تھی، اس کو یہ معاملہ ہو گیا. ولا حول ولا قوت. اور بعض اوقات نہیں، کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ اخبار کی خبر، سوشل میڈیا کی خبر آپ نے بھی آگے بڑھا دی اور تھوڑے دنوں بعد پتا چلا ہوگا کہ وہ خبر جھوٹی تھی، مگر آپ نے جدھر وہ خبر پہنچائی اگر جھوٹی تھی تو یہ کتنا بڑا حرام، بہتان، مسلمان کی عزت برباد کرنے والا کام. نہ جانے کدھر توبہ کرنی پڑے گی. مگر ادھر تو دیر ہی کوئی نہیں لگاتا یار، بلکہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے. پتہ ہے آج کل لوگوں میں تجسس کی عادت کیسی ہے؟ جب بیٹھیں گے نا چائے پر، یار کوئی اندر کی خبر سناؤ، کوئی نئی بات بتاؤ. والا کیوں تمہیں اندر کی خبر چاہیے بھائی؟ اپنے اندر کی خبر لو نا. ادھر بہت کچھ ہے جس کا معلوم کرنا ضروری ہے. اس کی کسی کو فکر نہیں کہ اندر کتنی دل میں برائیاں، کتنی بدگمانیاں، کتنے حرام خیالات دل میں بس رہے ہیں. اور میں چلا دوسروں کا امتحان لینے، دوسروں کا ٹیسٹ لینے. اس چیز نے برباد کر دیا ہمیں. قرآن کہہ رہا ہے ولا تجسسو. ہمیں تو پتا بھی چلے نا تو قبر ہونا چاہیے سینہ، کہ میرے بھائی کی بات پتا چلی، ڈھک دو اس کو. کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاؤ گے 3 انگلیاں اپنی طرف آنی ہیں. جو عیب پھیلانے والا ہے وہ ریڈی رہے کہ کل اس کا بھی عیب کھل جائے گا. جو کسی کا عیب چھپائے گا اللہ اس کا عیب چھپائے گا. تجسس نہ کرے، کسی لوگوں کی ٹو میں نہ رہے. کدھر سے اچھا یار یہ ہر سال حج کیوں کرتا ہے، اتنا مہنگا پیکج کیسے لے لیا؟ اچھا پوری فیملی کے، اچھا لوگ تو پورا پیکج بنا لیتے ہیں. یہ 5 ماڑو ویا وا 40 لکھ وارو حج کریے تو 2 کروڑ تو حج میں واپڑیا. یار آئیں کہ اکاؤنٹنٹ رکھی ہے جو بھائی آپ کو کس نے یہ کام دیا کہ آپ اس کی حج کے پیکج، اچھا ہدیہ بھی نہیں ہونا تو پنجی پنجا لگ بیا بدھائی گرو. کمال ہے یار، اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس.